السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے معاویہ بن سفیان کے حوالے سے کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ فسادی تھے، اور پھر اس کو آگے ہم ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حدیث لاتے ہیں ترمذی سے 2192 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملک شام میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو پھر اس میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی، اور امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، یعنی کہ اس کو اللہ کی مدد حاصل رہے گی، اور اس کے مخالفین جو اس کی مدد نہیں کر رہے ہوں گے وہ اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ جیسا کہ اب ہم آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ خوارج سے جو ناسبیوں کی شکل میں چھپے ہوئے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ فوراً آپ سے آگے سے کہنا چاہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہ کیا جائے، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ کریں، آپ خاموش رہیں، ہم بولتے رہیں گے، ہم بتائیں گے جو ہم چاہیں گے، یعنی کہ وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ مگر دوسرا گروہ بھی کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، وہ حق بیان کرتے ہی رہیں گے۔ اس حدیث کو صحیح کہنے والے یہ 5 محدثین ہیں، انہوں نے الگ الگ کتابوں میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں اس کو صحیح کہا ہے، ابن حبان نے اپنی حبان میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، شیخ البانی نے اپنی سلسلۃ الصحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور شعیب آرناؤت انہوں نے مسند احمد میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ حافظ زبیر علی زئی نے مشکات المصابیح میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ 5 محدثین ہیں اس بات کو صحیح کہنے والے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ علامہ سندھی جو کہ حنفی امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تھا، یہ جب اہل شام میں خرابی یا بگاڑ آ جائے گا، اب اس کا ذکر کہاں سے ہے؟ اس کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے یعنی امام کی اطاعت سے نکل جائیں گے۔ تو حضرت علی کی اطاعت سے کون نکل گیا تھا؟ معاویہ بن سفیان، جبکہ حضرت علی برحق خلیفہ تھے، خلیفہ راشد پہلے 30 سال کے، تو معاویہ بن سفیان ان کی اطاعت سے نکل گئے۔ پس یہ اشارہ علی اور معاویہ کے دور کی طرف ہے، یعنی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں جو تنازع ہوا تھا اس دور کی طرف یہ اشارہ ہے کہ کس گروہ کو اللہ کی مدد حاصل ہے اور کون نقصان پہنچانے والا ہے اس کو، اور نقصان پہنچانے والے کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ حضرت علی کو یہ کبھی بھی کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے بہت کمیاں ڈھونڈنے کی کوشش کری حضرت علی کی، مگر کوئی کمی پا نہ پائے، اور اس لیے ڈائریکٹلی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اشاروں کناروں میں انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش تو ضرور کی ہے مگر۔ اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں۔ اب ایک دیوبندی مفتی پالم پوری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب شام والوں میں بگاڑ آ جائے گا تو تم میں کوئی خیر نہیں۔ اس کا پہلا ظہور حضرت معاویہ کے زمانے میں ہوا، یعنی کہ جب معاویہ بن سفیان نے 30 سال کے بعد ملوکیت قائم کر دی اپنی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی 30 سال کے بعد، پھر وہ خیر کوئی باقی نہ رہی۔ انہوں نے جس طریقے سے اصحاب کو قتل کیا، انہیں شہید کیا، ان کے مال لوٹے، اور اسلام کے ایک نظام کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی، سود کا ایجاد کیا، حرام کاموں میں خود ملوث رہے، ان کے گھر میں حرام کام ہوتے رہے، اور لوگوں کو بھی حکم دیا قتل کرنے کا اور مال لوٹنے کا، تو یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے۔ بھلے ہی ہمارا حنفیوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، حنفی دیوبندی یعنی کہ جو پیچھے سے لوگ ہوتے ہیں نا، دیوبندی بننے سے پہلے وہ سارے حنفی تھے، جب یہ دیوبند بنا تو اس کے بعد بریلوی بنی، بریلویت بھی آئی، تو ان سے پہلے ان کے تمام بزرگ حنفی تھے، اس کے بعد پھر یہ دیوبندی حنفی بنے۔ ان کے ساتھ ہمارا لاکھ اختلاف ہے، مگر جس کی جو بات صحیح ہے وہ صحیح قرار دی جائے گی۔ اچھا، یہ بات صحیح کیوں ہے؟ اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 5ویں نمبر کے صحابی ہیں، یعنی کہ حضرت ابو بکر کے بعد ان کا نمبر ہے، حضرت ابو بکر چوتھے اور 5ویں ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہیں سابقون اور اولون، جن کی اتباع ہمیں احسان کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چیپٹر 9 آیت نمبر 100 میں کہ تب ہم سے
رضات کا وعدہ ہے، یعنی کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا اگر ہم ان لوگوں کی اتباع احسان کے ساتھ کریں گے۔ یہ ہیں اصل جو ہے سلف صالحین۔ ان کا جو فتویٰ ہے معاویہ کے اور ان کے گروہ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ معاویہ کو کافر نہ کہو، یعنی کہ اہل شام اور معاویہ کے گروہ کو کافر نہ کہا جائے۔ یہ فاسق ہیں، یعنی کہ فسق اور فجور میں، یعنی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں، اور یہ ظالم ہیں۔ تو یہ جو حنفیوں نے اور بعد میں پھر حنفی دیوبندیوں نے جو بات کہی ہے وہ اس روشنی میں کہی ہے کہ یہ ہیں سلف صالحین۔ انہوں نے معاویہ بن سفیان کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، اور یہ دو باتیں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہوئی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا یہ حدیث، یہ بات جو انہوں نے فتویٰ دیا اہل شام کے اوپر، یعنی معاویہ بن سفیان کے گروہ کے لیے اور معاویہ بن سفیان کے لیے، کہ وہ فاسق فاجر ہیں، فسق اور فجور میں مبتلا ہیں، یعنی کہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ ظالم بھی ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ گروہ ہے، آئیڈینٹیفائی کیا انہوں نے، جو حق والے گروہ کے ساتھ قتال کرے گا اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، مگر نقصان نہیں پہنچا پائے گا، امیر کی اطاعت سے نکل جائیں گے۔ تو جس کی جو بات صحیح ہو وہی بات کہنی چاہیے۔ تو معاویہ بن سفیان کے حوالے سے یہ پہلے سے ہی پیشن گوئی تھی کہ یہ فسادی ہیں، تو انہوں نے یہ فساد کر کے دکھایا۔ حضرت علی کے خلاف بھی انہوں نے جنگ کی، حضرت حسن کے خلاف بھی لشکر لے کے آئے، جبکہ وہ خلیفہ راشد تھے دونوں، اور ان کے دور کو ملوکیت قرار دیا گیا، کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ پھر انہوں نے وہ تمام کام بھی کیے۔ تو پہلے حنفیوں نے پچھلے دور کے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے دور کے حوالے سے بات کی، اور پھر آ کے دیوبندیوں نے اس کو بالکل ہی ویریفائی کر دیا کہ یہ معاویہ بن سفیان کے دور کے حوالے کی بات ہے، یعنی کہ جب انہیں ملوکیت مل گئی تو اس کی شرح میں یہ دو باتیں لکھی گئیں، اور اس کے پیچھے اصل سلف صالحین کھڑے ہوئے ہیں جو کہ انہیں فاسق فاجر اور ظالم قرار دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔